السلام علیکم پیارے ساتھیوں، سیدہ وائس پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ کہانی آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آئے گی۔ ایسی تلخ حقیقت سن کر آپ کا دل کانپ اٹھے گا۔ ایک بیٹے کی شادی اس کی ماں سے، آخر کیسے ہو گیا یہ سب؟ جاننے کے لیے اس کہانی کو مکمل سنیے گا، اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبائیے۔ میرے ماں باپ کون تھے میں نہیں جانتا، مجھے علاقے کی ایک مالدار مگر نہایت پرہیزگار عورت نے پالا۔ اس نے مجھے بے انتہا محبت دی کہ مجھے کبھی یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ میں کس کی اولاد ہوں، میرے والدین کون ہیں اور کہاں ہیں۔ انہوں نے مجھے شہزادوں کی طرح پالا، مجھے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم سے آراستہ کیا۔ قدم قدم پر وہ میری یوں رہنمائی کرتی کہ جیسے کوئی فرشتہ رب العزت نے میری تربیت کے لیے بطور خاص معمور کیا ہو۔ وہ مجھے ہر اچھائی اور برائی کے بارے میں بتاتی اور نصیحت کرتی کہ جب بھی اپنے دل میں برائی کا غلبہ محسوس کرو تو اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارو۔ گویا ماں کے ساتھ ساتھ وہ میری مرشد بھی تھی۔ پورے علاقے میں ان کی نیک نامی کے چرچے تھے۔ لوگ ان سے علم دین اور ضروری مسائل پوچھنے آتے۔ ان کے پاس علاقے کی خواتین کا آنا جانا لگا رہتا۔ ان کے پاس ہر عمر کی عورت آتی تھی۔ میں نے گریجویشن کے دوران ایک اچھی کمپنی میں جاب کر لی تو میں برسر روزگار بھی ہو گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اماں جان نے کبھی مجھے بوجھ نہیں جانا، مگر میں خواہش مند تھا کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ ایک شام بہت حسین تھی۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ آنگن میں گلاب، چمیلی، موتیا، رات کی رانی کی خوشبو مہک رہی تھی۔ اماں جان معمول کے مطابق اپنے تخت پر بیٹھی خواتین کے مسائل سن کر ان کی رہنمائی میں مصروف تھیں اور میں ہمیشہ کی طرح ان کے پاس چارپائی پر منہ پر رومال ڈالے لیٹا ہوا تھا۔ وہ مجھے اکثر ٹوکتی، طلحہ اب تم بچے نہیں رہے بیٹا، بڑے ہو گئے ہو، جب خواتین آیا کریں تو یہاں مت لیٹا کرو۔ مگر میں ان کا لاڈلا چہیتا یہ بات ایک کان سے سن لیتا اور دوسرے سے نکال دیتا۔ اماں جان، میں تو منہ پر کپڑا ڈالے لیٹا ہوا ہوں، ایک نظر بھی اٹھا کر کسی عورت کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن جہاں تک بات ان خواتین کی ہے تو کیا وہ اتنی کمزور ایمان ہے کہ ایک نوجوان کو دیکھ کر پٹری سے اتر جائیں؟ میں شرارت سے بولتا۔ اماں جان میری اس بات پر اکثر پیار سے میرے کان مروڑتی، مگر میں باز نہیں آتا۔ ایک مرتبہ اسی طرح ضدی بنا میں ان کے تخت کے پاس چارپائی پر لیٹا ہوا تھا کہ انتہائی مترنم آواز، بہت ہی خوبصورت سی آواز میری سماعت سے ٹکرائی اور دل کی وادی میں اتر گئی۔ میں پوری طرح سے اس آواز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی نسوانی آواز مجھے گھائل کر گئی تھی، یعنی کسی عورت کی آواز۔ میری تو دل کی دھڑکنیں دھمال ڈالنے لگی۔ وہ آہستگی سے اماں جان سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بات کرنے کے دوران رونے بھی لگتی ہے۔ میں یوں ہی ساکت پڑا، اس آواز کے جادو میں کھویا رہا۔ آخر دل نے فرمائش کر ڈالی کہ اس انجان ساحرہ کا بھی دیدار ہو جائے جس نے آتے ہی من مندر میں گھنٹیاں بجا دی تھیں۔ کچھ دیر یوں ہی دل سے لڑتا رہا، ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہا، مگر جلد ہی ہتھیار ڈال دیے۔ اماں جان سے نظر بچا کر میں نے چہرے سے رومال ہٹایا اور سامنے بیٹھی ملکہ حسن کا دیدار کیا تو میرا وجود پتھر سا بن گیا۔ آنکھیں پلٹنا بھول گئی، وہ تو کوئی حور تھی۔ اس کی حسین آنکھیں آنسوؤں سے جھلملا رہی تھی، دودھیا رنگت، سیاہ روشن آنکھیں، تھوڑی پہ سیاہ تل ان کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ سفید بال میں وہ پاکیزہ جو لگ رہی تھی۔ اماں جان اسے تسلیاں دے رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے تو آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں خاصی بڑی لگ رہی تھی۔ دیکھو حور النساء، اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوتے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ بندہ اپنی غلطیوں اور گناہوں پر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ انہیں دھتکارتا نہیں، بلکہ اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لیتا ہے۔ اماں جان نے کہتے ہوئے اس حسین دوشیزہ کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اسے ٹکٹکی باندھ کر حیرت سے دیکھ رہا تھا، اس بات کو بالکل فراموش کر بیٹھا تھا کہ اماں جان کی مجھ پر نظر نہ پڑ جائے۔ آخرکار وہی ہوا جس کا مجھے قطعی اندازہ نہیں تھا۔ طلحہ، کتنی بری بات ہے، بجائے یہ کہ تم اٹھ کر اندر چلے جاؤ، الٹا تم کان لگائے ہماری گفتگو سن رہے تھے۔ اماں جان کی ڈانٹ پر میں ہوش میں آیا تو شرمندگی کے مارے میرا منہ سرخ ہونے لگا۔ اماں جان، معافی چاہتا ہوں۔ میں تیزی سے اٹھا اور ایک نظر اس ساحرہ پر ڈالی۔ وہ اپنے غم میں اتنی نڈھال تھی کہ میری
موجودگی سے بے خبر رہی۔ اب جو مجھ پر ایک سرسری نگاہ ڈالی تو میرے دل کی دنیا تہو بالا ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ناگواری تھی، خجالت سے، شرمندگی سے میرا برا حال ہونے لگا تو میں جلدی سے کمرے میں آ گیا۔ پھولی ہوئی سانس درست کی۔ یہ تو مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ گھبراہٹ اماں جان کی ڈانٹ یا پھر کسی شرمندگی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ستارہ آنکھوں نے جو مجھ پر سرسری نگاہ ڈالی اس کی وجہ سے ہے۔ حور النساء کتنا خوبصورت نام ہے، وہ تو واقعی حور ہے۔ میں اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ اتنا مکمل حسن میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میری کوئی ہم عمر لڑکی مجھے متاثر نہیں کر پائی، مگر حور کے حسن کی تجلی مجھ پر جو گری تو میں راکھ ہو گیا۔ بعض اوقات اپنے دل کو ڈانٹتا کہ وہ مجھ سے عمر میں بڑی ہے، مجھے اس کی عزت کرنی چاہیے، مگر دل ضدی بچے کی طرح ضد کرنے لگتا۔ کوئی بھی دلیل اسے قائل نہیں کر پاتی۔ اب آنکھوں کو ایک ہی چہرے کو دیکھنے کی تمنا تھی۔ وہ ہر ہفتے آتی تھی، مگر جب سے میرا دل بے قرار ہوا وہ ایک بار بھی نہیں آئی۔ انتظار طویل سے طویل ہوتا جا رہا تھا۔ میرا وجود سولی پر لٹک گیا تھا۔ کیا بات ہے طلا، مجھے تم کچھ الجھے الجھے سے دکھائی دینے لگے ہو؟ اماں جان سے میری حالت پوشیدہ نہ رہ سکی تو انہوں نے پوچھ لیا۔ نہیں اماں جان، بس آفس میں کچھ کام کا دباؤ ہے۔ میں گڑبڑا گیا۔ ارے میرے بچے، تو تم سے کس نے کہا ہے اتنی محنت کرنے کو؟ پہلے تم آرام سے اپنی تعلیم مکمل کر لو۔ وہ میرا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ نہیں اماں جان، میں مزید اپنی پڑھائی کا بوجھ آپ پر نہیں ڈالنا چاہتا۔ آگے ہی آپ کے احسانات کم ہیں، اب تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو کما کر لا کے دوں۔ میں نے شدت محبت سے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ نہیں میری جان، میں نے تمہیں کبھی بوجھ نہیں جانا، بس اللہ تعالیٰ نے تمہاری ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے تو پھر میں نے تمہارے لیے اپنے دل کو چھوٹا نہ پایا۔ ہمیشہ تمہارے معاملے میں محبت اور فراخ دلی غالب رہی ہے، اور یہ جذبہ بھی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں تمہارے لیے رکھا ہے۔ اماں جان نے مسکراتے ہوئے میرے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیری۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی۔ مجھے بہت سکون محسوس ہوتا تو آنکھیں بوجھل ہو جاتی۔ اب یہی مت سو جانا، خواتین کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ اب تم جوان ہو گئے ہو، بچپن کی بات اور تھی، مگر اب سمجھدار ہو گئے ہو کہ اچانک مجھے وہ دلکش آواز پھر سے سنائی دی تو دل کی مندر میں گھنٹیاں سی بج اٹھی۔ میں اماں جان کا ململ کا سفید دوپٹہ چہرے پر ڈالے چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ مجھے بخوبی دکھائی دے رہی تھی۔ آج میں نے چہرے کو چھپائے رکھا تھا کیونکہ جانتا تھا اماں جان کی ڈانٹ پڑے گی اور میں دیدار سے محروم ہو جاؤں گا۔ سیاہ لباس میں اس کی اجلی رنگت دمک رہی تھی، یوں جیسے سیاہ بدلیوں سے چمکتا ہوا چاند۔ واقعی وہ چودھری کا چاند تھی۔ میں اس کے سحر میں کھویا ہوا تھا، تکتا جا رہا تھا۔ طلحہ چلو اب اندر جا کر سو جاؤ، اماں جان کی آواز اچانک میرے کانوں میں آئی۔ میں سخت بدمزہ ہو گیا۔ رہنے دے اماں، مت جگائیے، لگتا ہے بیچارہ گہری نیند میں چلا گیا ہے، وہ بولی تو میں جھوم اٹھا۔ اس کی آواز اتنی میٹھی تھی کہ دل میں اتر جاتی تھی۔ اماں جان کو اپنا مسئلہ سناتے ہوئے وہ اس روز بھی رو پڑی۔ دیکھو بیٹا، دل چھوٹا مت کرو، وہ بہت رحیم ہے۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، مگر وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انسان کی شان یہی ہے کہ وہ اپنی حقیری اور اس کی کبریائی پر نظر رکھے۔ وہ بڑا فیاض ہے، اماں جان نے اسے سمجھایا۔ اماں جان، غلطی اور گناہ بہت فرق ہے ان دونوں میں۔ گناہ بہت سنگین چیز ہے، حور روتے ہوئے بولی۔ بے شک کچھ گناہ واقعی بہت سنگین ہوتے ہیں، مگر اس ذات پاک کی رحمت اور عظمت اور وسعت سے بڑھ کر نہیں۔ اس نے تمہیں گناہ کا احساس دلایا اور توبہ کی توفیق دی تو اس کی کریمی اور رحیمی کو سمجھو۔ جتنی بڑی خطا ہو اتنی ہی بڑی عطا بھی ہوگی، بشرطیہ کہ توبہ سچی ہو۔ اماں جان بولی تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ گناہ، وہ بار بار کیوں اس لفظ کو استعمال کرتی تھی؟ کیا وہ کوئی غلط کام کر بیٹھی تھی یا کوئی بدکاری جس نے اس کے دامن کو کوئی داغ لگا دیا تھا؟ نہیں نہیں، وہ ایسی نہیں ہے، وہ تو بہت معصوم ہے۔ میں نے اس خیال پر کتنی بار استغفار پڑھ ڈالا۔ اس کی محبت میرے اندر بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے بھی تکرار چھوڑ کر اقرار کر لیا تھا، حور کی محبت کا اقرار۔ مجھے اس سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ ایک دن ہمارے گھر میں محفل تھی۔ میں بہانے بہانے سے اس کے ارد گرد منڈلا رہا تھا کیونکہ اماں جان نے اس کو بھی بلایا تھا اور وہ ہمارے گھر کا کام کر رہی تھی۔ مجھے اپنا آپ پروانے کی مانند لگ رہا تھا جو اس کے گرد منڈلا رہا تھا۔ ایک دو بار میری اور اس کی نظریں ملی، مگر وہ فوراً اپنی نظریں جھکا لیتی تھی۔ میں اس سے عمر میں چھوٹا ضرور تھا، مگر میرے اندر اور میرے دیکھنے کے انداز کو وہ بھانپ چکی تھی، کیونکہ میرے دل کی حالت نگاہوں سے آیا تھی۔
वो मेरी निगाहों का मफहूम समझकर मुझसे कतरा रही थी। खाना निकालते हुए गरम सालन का प्याला उल्टा और उसके हाथों को झुलसा गया। वो दर्द और जलन की शिद्दत से तड़प उठी। उसकी रंगत बदलती जा रही थी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसके दोनों हाथ थाम लिए। आप ठीक तो है ना? मैंने उसकी आंखों में झांका। वो मुझे देखकर घबरा गई, मगर मैंने उसकी तकलीफ पर खुद भी अपने आप को तड़पता हुआ महसूस किया। मैं ठीक हूँ, उसने कहते हुए अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर मेरी गिरफ्त मजबूत थी। कहाँ ठीक है आप? आपके दोनों हाथ झुलस गए हैं। लाइए, मैं दवा लगा देता हूँ। मैं उसे ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले आया और अपने बेड पर बिठा दिया। वो यूँ तन्हाई में मेरे साथ घबरा रही थी। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर ठंडे पानी में रखूंगी तो तकलीफ दूर हो जाएगी। मुझे दवा की ज़रूरत नहीं है। वो मुझे करीब बैठा देखकर घबराकर उठ खड़ी हुई। ये एक हकीकत है कि मर्द उम्र में औरत से चाहे छोटा हो, उसके साथ तन्हाई में औरत घबरा जाती है। मैं उसकी घबराहट को महसूस कर रहा था, समझ रहा था। अरे क्यों क्यों ज़रूरत नहीं है दवा की? मुझे तो साफ नज़र आ रहा है। मैंने उसके हाथ थामते हुए उसे ज़बरदस्ती बिठाते हुए कहा। मैं जानबूझकर दवा आहिस्तगी से लगा रहा था, उसकी संगत में कुछ वक्त गुजार दूं। उसके कुर्ब की खुशबू मुझे दीवाना बना रही थी। मैंने उसकी कलाई थामी तो गजरे की पत्तियां टूटकर गिर पड़ी। इनको उतार दें, दवा लगाने में दुश्वारी हो रही है, मैंने कहते हुए उसके गजरों की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने मेरा हाथ सख्ती से झटक दिया। मैं खुद ही उतार लूंगी। और वो चली गई। खुशबुओं से महकी मोहब्बत नई राहों पर महवे सफ़र हो चुकी थी। वो मेरे रगों पैर में समा चुकी थी। मैं उसके तसव्वुर से जान छुड़ा नहीं पाया था। मैं कदरे खामोश और गुमसुम सा रहने लगा। अम्मा जान मेरी उस तब्दीली को भांप चुकी थी तो बहुत दफ़ा पूछती, मुझे कुरेदती, मगर मैं कमाले महारत से बात गोलमोल कर देता। अब मुझे हूर का बेचैनी से इंतज़ार रहने लगा। वो अब अक्सर आने लगी थी। वो अम्मा जान से बातों में मसरूफ़ रहती और मैं उसे देखने के लिए मुख्तलिफ बहानों से इर्द गिर्द ही रहता। मेरी निगाहों ने वाज़ेह अंदाज में मोहब्बत का सिलसिला शुरू कर दिया है, ये मुझे बता दिया था। उसे समझने में देर नहीं लगी। मुझे उम्मीद थी कि वो भी मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देगी, मगर मेरा हर अंदाज़ा गलत निकला। उसके चेहरे पर मेरे लिए नागवारी होती, उसकी आंखें मुझ पर बरहम होती। वो शऊरी तौर पर मुझे नज़रअंदाज करती। मैं करीब बैठता तो वो उठकर चली जाती। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत तकलीफ दे था। दिल जितनी शिद्दत से उसका तलबगार था, वो मुझसे उतनी ही नफरत करती। वो शायद मेरी उम्र की वजह से ऐसा करती थी। शायद मैं दिल लगी कर रहा हूँ, क्योंकि 20-22 साल की उम्र में एक मर्द इंतहाई नापुख्ता जहन का मालिक होता है। इस उम्र में तो वो एक क्या हजारों इश्क कर डालता है। हर हसीन चेहरा अपने जानिब खींचता है। 2 दिन किसी परी चेहरा से दिल बहलाया और फिर नए चेहरे की तलाश में कदम उठ जाते हैं। मगर मेरा मामला मुख्तलिफ था। मैं तो पहली नज़र में उसका असीर हो चुका था। बहुत दफ़ा सोचता कि अम्मा जान से जिक्र करूं, मगर उनकी बदगुमानी से डरता था कि मैं नज़र का मैला हो गया हूँ और उम्र से बड़ी औरतों से इश्क लड़ाने के चक्कर में हूँ। मेरी बेकरारी की हद बढ़ी तो कुदरत को मुझ पर रहम आ गया। एक शाम मौसम अबर आलूद था, बारिश के मुकम्मल आसार थे। हूर अम्मा जान से मिलने आई थी। वो खासी फिक्रमंद दिखाई दी। वो अभी तक गैर शादीशुदा थी, जिसका मुझे इल्म था, मगर आज उसके लिए रिश्ता आया था। वो बहुत परेशान थी। अम्मा जान उसे मशवरा देने लगी। अच्छा रिश्ता है, तुम हाँ कर दो। वैसे भी हर मर्द एक जैसा तो नहीं होता, यूं कब तक तन्हा जिंदगी गुजार दोगी? अम्मा जान के अल्फाज मुझ पर बिजली की तरह गिरे थे। मेरे तन बदन में आग लग गई। होर किसी और की हो जाए और मैं हाथ मलता रह जाऊं, मुझे हरगिज हरगिज गवारा नहीं था। और फिर देखते ही देखते आसमान को काले बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया तो हर तरफ जलथल हो गई। बारिश इतनी मूसलाधार थी कि हूर घर न जा पाई। अम्मा जान ने उसे रोक लिया कि सुबह चली जाना। मेरे पास मौका अच्छा था, मैं उससे अपने दिल की बात कर सकूं। अम्मा जान के सोने के बाद मैं हूर के कमरे में चला गया। वो अभी तक जाग रही थी। मुझे देखकर हैरान रह गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, मैं हिम्मत जमा करके बोला। क्या बात है, जल्दी करो। हूर, मुझे आपसे मेरे अल्फाज मेरी ज़बान का साथ देने से इनकारी होने लगे। मेरी हिम्मत ख़त्म होने लगी। बात करना अजाब हो गया। बोलो भी अब। उसने मुझे सख्ती से डांटा, जैसे छोटे बच्चों को डांट दिया जाता है। वो मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। न जाने ये कैसे हुआ, मगर यह हकीकत है कि मैं आपके बगैर मर जाऊंगा। मेरी नज़रें जाने क्यों झुक गई। मैं अपने दोनों हाथों को
یوں مسل رہا تھا جیسے کوئی اقرار محبت کر کے میں گناہ کبیرہ کر چکا ہوں۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ہوش میں ہو تم؟ وہ چلائی۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ مجھے اس کے رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اپنی اور میری عمر کا فرق دیکھا ہے؟ بچے نظر آتے ہو میرے سامنے۔ ہوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور محبت عمر نہیں دیکھتی، اور جب مجھے کوئی مسئلہ نہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ میں اس کے غیظ و غضب کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، تم ایسے باز نہیں آؤ گے۔ مجھے تم پر شک تو تھا، مگر بچہ جان کر نظر انداز کرتی رہی۔ مگر اب میں اماں جان کو تمہاری شکایت لگاتی ہوں کہ وہ اپنے لاڈلے کو دیکھیں، اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے عشق فرما رہا ہے۔ وہ نفرت سے کہتے ہوئے باہر جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اور میری بات کو سمجھیں، میں آپ سے دل لگی نہیں کر رہا۔ آپ مجھے لاکھ دھتکاریں، میں آپ کے بغیر جینے کا تصور اب نہیں کر سکتا ہوں۔ میری آنکھیں نم ہونے لگی، مگر اس نے کچھ کہے بغیر میں نے منہ پر زوردار تھپڑ دیا۔ وہ جانے لگی تھی کہ میں نے بھاگ کر دروازہ بند کر لیا اور اس کے آگے کھڑا ہو گیا۔ حور، میری نیت پر شک نہ کریں، مجھے آپ سے وقتی لگاؤ نہیں ہوا جو چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بغیر بکھر جاؤں گا، میں نے کہتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ میری بے بسی پر دنگ رہ گئی، مگر اگلے ہی پل ہوش میں آ گئی۔ تم مرد سب ایک جیسے ہوتے ہو، عورت کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے جو حربہ بھی استعمال کرنا پڑے تم کرتے ہو، مگر میں تمہارے جھانسے میں نہیں آؤں گی۔ محبت نے تمہیں ضرور اندھا اور پاگل کر دیا ہے، مگر میرا دماغ درست ہے، سلامت ہے۔ میں تمہارے کسی بہکاوے میں نہیں آؤں گی اور نہ ہی دنیا کے سامنے خود کو تماشا بناؤں گی۔ اس نے پوری قوت سے مجھے دھکا دیا اور دروازہ کھول کر بھاگنے لگی تو میں نے اس کا آنچل تھام لیا۔ بادل زور سے گرجے۔ اماں جان میرا بستر خالی پا کر میری تلاش میں نکلی تو مجھے یہاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ حور کا آنچل میں نے تھام رکھا تھا۔ وہ جہاں دیدہ عورت تھی سب کچھ سمجھ گئی۔ حور بھاگ کر ان کے پیچھے چھپ کر رونے لگی۔ اماں جان کی آنکھوں میں کرب کا سمندر تھا۔ انہیں بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی گود میں پلنے والا طلحہ ان کی تربیت کی یوں دھجیاں اڑائے گا۔ میں بے گناہ تھا، مگر انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا اور آتش دان سے سلگتی لکڑی لے کر مجھے مارنا شروع کر دیا۔ نہ ہی ان کا ہاتھ رک رہا تھا اور نہ ہی غصہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حور لرز کر رہ گئی۔ بس کر دیں اماں جان، مر جائے گا۔ اس نے انہیں روکنے کی ناکام کوشش کی۔ اماں جان آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ میرے منہ سے بمشکل نکلا اور مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ جب آنکھ کھلی تو اماں جان میرے قریب بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ میرے ہاتھ کئی جگہ سے جل گئے تھے۔ وہ میری معمولی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھیں اور اس وقت نفرت کے مارے مجھے دیکھ نہیں رہی تھی۔ میں بڑی مشکل سے اٹھا اور ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ اماں جان مجھے آپ کی قسم، میں نے حور کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ میں تو خود اتنے دنوں سے اذیت میں تھا، بہت دفعہ آپ کو بتانا چاہا مگر ہمت نہیں ہوئی۔ میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ آپ کی تربیت پر کوئی حرف آئے۔ میں تکلیف سے بولا، پیار تو وہ مجھ سے بے انتہا کرتی تھی۔ میری بات سن کر ان کا دل نرم پڑ گیا، مجھے گلے لگا کر رونے لگی۔ میرے زخم کو دیکھ کر خود کو کوسنے لگی۔ ساری حقیقت جان کر انہوں نے مجھے سمجھایا، ارے پگلے، ایک سے بڑھ کر ایک تیری ہم عمر لڑکی تجھے مل جائے گی، تو کیوں خود سے عمر میں بڑی خاصی بڑی اس غریب دکھوں کی ماری کا تماشا بنانا چاہتا ہے؟ اماں جان میں صرف حور سے شادی کروں گا، ورنہ تمام عمر کنوارا رہوں گا، میں اٹل لہجے میں بولا۔ میری طرف سے مایوس ہو کر اماں جان نے حور کو سمجھانا شروع کیا، دیکھو حور، طلحہ تم سے محبت کرتا ہے۔ مذہب کی نظر سے دیکھا جائے تو عمروں کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مرد کے دل میں قدر اور محبت ہونی چاہیے۔ دنیا والوں کے منہ خود بخود بند ہو جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اماں جان کے مسلسل اصرار پر حور قائل ہو گئی اور میری محبت میری دلہن بن کر میرے گھر میں آ گئی۔ وہ دلہن بن کر اتنی حسین لگ رہی تھی کہ چاند بھی شرما رہا تھا۔ دل میں ڈھیروں ارمان لیے کمرے میں داخل ہوا، گہرا اندھیرا دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ سو چکی تھی یا پھر میری کوئی بات بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ میں اس صورتحال کو سمجھ نہیں پایا، مگر اس کے بعد یہ معمول بن گیا۔ وہ میرے آنے سے پہلے سو جاتی، میں محبت کا اظہار کرتا تو وہاں سرد مہری روکھا پن ہوتا، اس کا ہاتھ تھامتا تو ناگواری سے جھڑک دیتی۔ حور کا رویہ میرے لیے ناقابل فہم تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ میرے سب کام کرتی، اماں جان کی خوب خدمت کرتی، مگر بلا ضرورت مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی۔ وہ زیادہ وقت اماں جان کے پاس گزارتی، شعوری طور پر وہ کوئی بھی تنہائی کا موقع نہ آنے دیتی۔ میری برداشت جواب دے گئی تو میں بول اٹھا،
حور، کیا آپ کو اب بھی مجھ سے محبت نہیں ہے؟ کیا اب بھی عمروں کا فرق آپ کو پریشان رکھتا ہے؟ اما جان محلے میں کسی کام سے گئی تھی۔ حور کو تنہا پا کر میں اس کے قریب آ بیٹھا، اسے باہوں میں تھام کر محبت پاش لہجے میں بولا ہی تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر میری پریشانی مزید بڑھ گئی۔ میں اسے چپ کرواتا تو وہ مزید رونے لگتی۔ حور، اب کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کیوں؟ کوئی پریشانی ہے؟ مجھے بتائیے نا، میں نرمی سے بولا۔ طلحہ، تم مجھے ہاتھ نہیں لگایا کرو، میرے قریب مت آیا کرو، وہ روتے ہوئے بمشکل بولی۔ تو میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مگر کیوں؟ میں کوئی غیر مرد تو نہیں، شوہر ہوں آپ کا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ میں کچھ نہیں جانتی، مگر جب تم میرا ہاتھ تھامتے ہو یا میرے قریب آنے کی کوشش کرتے ہو تو مجھے لگتا ہے میں کوئی گناہ کر رہی ہوں، بلکہ گناہ کبیرہ۔ حور نے کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا اور بلک بلک کر رونے لگی۔ میں اسے پتھر کا بت بنے دیکھتا رہ گیا۔ حور کی باتوں نے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ کیا حور کوئی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہے؟ کیا اب بھی وہ عمر کے فرق میں الجھی ہے؟ کیا حور کسی اور سے محبت کرتی تھی اور میں نے اسے زبردستی اپنے ساتھ باندھ لیا ہے؟ کیا میں محبت پا کر بھی خالی دامن رہوں گا؟ بہت سے سوال تھے میرے ارد گرد وحشیانہ رقص کرتے۔ یہ سوال تو میں ساری رات جاگتا رہتا اور سوچ سوچ کر خود کو نڈھال کرتا رہتا۔ صبح آنکھوں کی سرخی رت جگہ کا فسانہ سناتی تو اماں جان میری حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتی۔ حور نظریں چرا کر رہ جاتی تھی۔ میں اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا۔ زندگی کا پہلا لمحہ جب مجھے اپنی ماں کی شدت سے یاد ستانے لگی۔ کاش وہ زندہ ہوتی تو میں دل کا دکھ ان کے سامنے رکھ دیتا۔ وہ شفقت سے مجھے اپنے سینے سے لگا لیتی اور اپنے آنچل میں چھپا لیتی اور میرے لیے خدائے بزرگ برتر سے گڑ گڑا کر دعا مانگتی۔ کچھ دن تو میں نے صبر سے گزارے، پھر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آخر کو مرد تھا، کب تک برداشت کرتا اپنی بیوی سے دوری۔ میں نے ساری بات اماں جان کو بتا دی اور ساتھ ہی حور کو دھمکی دے ڈالی، اگر یہی معاملات رہے تو یاد رکھنا کہ میں دوسری شادی کر لوں گا۔ میری دھمکی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اماں جان نے حور کو سمجھایا، شوہر کے حقوق، بیوی کے فرائض کے متعلق اسے دن رات سمجھاتی۔ شاید اماں جان کی باتوں کا اثر تھا کہ میں ایک رات تھکا ماندہ گھر لوٹا تو سجی سنوری حور کو اپنا منتظر پایا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ یقیناً اسے ہمارے رشتے کا احساس ہو گیا تھا۔ اسے یوں بنا سمرا دیکھ کر میرا سارا غصہ کافور ہو گیا، اڑ گیا۔ میں اس کے قریب بیٹھا، اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، تکنے لگا محبت سے۔ جوش محبت میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو پھر وہ ہو گیا جو میاں بیوی کے درمیان ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو تسکین پہنچا دی تھی۔ مجھے میری بیوی مل گئی تھی، میں بہت خوش تھا۔ ہماری زندگی یوں ہی گزرتی جا رہی تھی اور پھر اس نے وہ خوشخبری سنائی جس کو ہر شوہر سننا چاہتا ہے۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ لیکن ایک دن اجانے کیا ہوا، وہ مجھ سے اچانک کہنے لگی، طلحہ، مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ بس یہی اس مسئلے کا حل ہے۔ کس مسئلے کا حل ہے؟ ہم تو خوش ہیں، ہمارا بیٹا اس دنیا میں آ چکا ہے۔ کیا تم اب بھی مجھ سے خوش نہیں ہو؟ بس دور ہٹ جاؤ، مجھے تم سے دور رہنا ہے۔ مجھے نہیں پتا مجھے بار بار کیوں ایسا لگتا ہے کہ میں کوئی گناہ کر رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں بہت بڑے گناہ کبیرہ کو سر انجام دے رہی ہوں۔ تمہاری اماں کے کہنے پر میں نے تمہارے ساتھ قرب رکھا اور پھر آج یہ اولاد ہمارے سامنے ہے، اس کی نشاندہی کر رہی ہے۔ وہ قرب جو ہماری محبت بن کر سامنے آیا ہے، لیکن یہ محبت مجھے گناہ لگتی ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ میں نے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اس کو طلاق دے کر خود سے جدا کرنا گوارا نہیں تھا، سو میں نے اپنی ذات کو اذیت دینا شروع کر دیا۔ اماں جان کے ساتھ بھی اکثر بدتمیزی کرنے لگا۔ اماں جان میرا حال دیکھ کر تڑپ گئی۔ حور، کیوں بیچارے کی زندگی کو تباہ کرنے پر تلی ہو؟ تمہاری مرضی سے نکاح ہوا ہے، تمہاری مرضی سے تم نے اس کے ساتھ اپنا رشتہ بنایا ہے۔ یہ اولاد جو تمہارے پاس ہے تمہاری مرضی اور اس کی محبت سے آئی ہے۔ اب پھر کیوں؟ اب ایسا کیا ہو گیا؟ کیوں تنگ ہو رہی ہو؟ وہ آگے ہی دکھوں کا مارا جس کو اس کی ماں نے پیدا تو کر دیا، مگر اپنی ناجائز اولاد کو سنبھالنے اور دنیا والوں سے تانے سننے کا حوصلہ نہیں تھا۔ اس ننھے وجود کو رات کے اندھیرے میں اسی شخص کی دہلیز پر چھوڑ گئی جس کا وہ گناہ تھا۔ وہ ایک باعزت شخص تھا، بدنامی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے خاموشی سے یہ ننھا بچہ میرے حوالے کر دیا۔ کچھ عرصے اس کا خرچہ دیتا رہا، پھر اپنی زندگی میں یوں مگن ہوا کہ اس ننھے وجود کو فراموش کر گیا کہ جیسے روز قیامت
اس کے حوالے سے باز پرس سے بھی غافل ہو گیا۔ اماں جان کے منہ سے اپنا اصل سن کر میرے وجود میں دھماکے ہونے لگے، یعنی وہ میرے بارے میں کہہ رہی تھی۔ میرے اندر صفے ماتم بچ گئی، دل رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، چیخ رہا تھا، میں گندی اولاد ہوں، میرا خون گندا ہے۔ اماں جان میری موجودگی سے بے خبر حور کو سمجھا رہی تھی۔ میں وحشیانہ انداز میں گھر سے بھاگ نکلا، دور، بہت دور۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ ٹھوکر لگی تو احساس ہوا شدت غم میں گھر سے بہت دور ہو گیا ہوں۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کوئی بندہ بشر نہیں تھا۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا، کبھی خود کو نوچتا، اپنے آپ کو زخمی کر کے بھی میرا دل ہلکا نہیں ہوا تھا۔ حور کی بے رخی کم تھی کہ یہ آ گئی میرے لیے عذاب بنی تھی۔ میں نہ جانے کتنی دیر یوں ہی مٹی میں لت پت گرا، روتا رہا۔ ایک دم فون کی بیل بجی تو مجھے ہوش آیا۔ طلحہ تم کہاں ہو؟ اماں جان کو دل کا دورہ پڑا ہے، انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی میرے وجود میں بھوچال سا آ گیا۔ ایک اماں جان ہی تو میرا واحد سہارا تھی۔ میں بھاگم بھاگ ہاسپٹل پہنچا۔ اماں جان کو ہوش آیا تو وہ مجھے دیکھ کر تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ وہ بار بار ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر بول نہیں پا رہی تھی۔ کافی دیر بعد انہیں بہتر حالت میں دیکھ کر پرسکون ہوا اور آرام کی غرض سے گھر آ گیا۔ حور کو دیکھنے سے بھی گریز کیا مگر بغیر دیکھے جانتا تھا کہ وہ مجھے بہت محویت سے تک رہی تھی اور روئی جا رہی تھی۔ میرا دل ہر چیز سے بیزار تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ چند لمحوں میں ہی کمروں میں قدموں کی آہٹ ہوئی۔ وہ یقیناً حور تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے میری زندگی کو تماشا بنا کر رکھ دیا۔ آخر خود کو کیا سمجھتی ہیں؟ میں نے سختی سے اس کی کلائی تھامی اور گرج کر بولا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح خود کو میرے گرفت سے آزاد کروایا اور 2-3 تھپڑ اور مارے۔ مجھے گریبان سے پکڑ کر دیوانوں کی طرح مارنے لگی۔ مجھے پہلی بار اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مجھے مار مار کر جب نڈھال ہو گئی تو تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ میں اس صورتحال پر حیران اور پریشان بیٹھا تھا کہ حور کی دردناک چیخوں نے گھر کے دور و دیوار ہلا دیے۔ اس نے خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا لی تھی۔ میں اپنے ننھے بیٹے کو سینے سے لگائے دیکھ رہا تھا اس کی مردہ ماں کو۔ یہ کیا کر دیا اس نے؟ کیوں کر دیا؟ آخر کیوں؟ کیا برائی تھی مجھ میں؟ کیا ہو گیا تھا اس کو؟ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اپنے بیٹے کی بھی اس نے خبر نہیں لی اور یوں چپکے سے دنیا سے چلی گئی۔ کیوں؟ حور کی اچانک موت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اماں جان ہاسپٹل سے واپس آئیں تو ہر وقت روتی رہتی، معافیا مانگتی رہتی، تو کبھی سجدوں میں گر کر وہ اللہ تعالیٰ سے کہتی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں لا علم تھی، میرے ہاتھوں سے کیا ہو گیا، یہ میں نے کون سا گناہ کر دیا۔ وہ گریہ زاری کرتی۔ میں ان کی حالت دیکھ کر عاجز آ گیا۔ تو ایک دن پوچھ بیٹا اول تو وہ بتانے پر راضی نہیں تھی مگر میرے اصرار پر جو بتایا تو سن کر دل چاہا خود کو حور کی طرح آگ لگا کر ابدی نیند سو جاؤں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جاؤں، کیونکہ حور میری ماں تھی، میری وہ بدنصیب ماں جسے بہت کم عمری میں ایک امیر زادے سے محبت ہوئی۔ اس نے شادی کا وعدہ کیا مگر شادی نہیں کی، مگر میری صورت میں اپنا گناہ میری بن بیاہی ماں کی گود میں ڈال دیا۔ ناجائز اولاد تھا میں۔ بدنامی کی ڈر سے وہ مجھے ایک رات اسی امیر زادے کی دہلیز پر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی، مگر اس گناہ نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ حالات یوں بنے کہ اس کی شادی اپنے ہی بیٹے سے ہو گئی۔ وہ نوجوان قصہ علم سنا کر خاموش ہوا تو اس کے کھانسنے کی آواز مجھے ہوش و حواس کی دنیا میں لائی۔ وہ پوری طرح سے کھانس رہا تھا اور میں پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑے اس سے حیرت سے دیکھتا جا رہا تھا۔ میری زبان کو تالا لگ چکا تھا۔ جی ہاں، یہ کہانی وہی نوجوان سنا رہا تھا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک بیٹے کی اپنی ماں سے شادی، یہ الفاظ میرے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ میں نے کہا تھا نا کہ میری کہانی سن کر تمہاری روح بھی لرز جائے گی، وہ نوجوان نڈھال لہجے میں بولا۔ کاش میں اس دردناک قصے سے نہ واقف ہی رہتا۔ ہے نا میرا مرض لا علاج؟ طلحہ نے کہا۔ ہاں میں سمجھ رہا ہوں، اور پھر تم اس کے بچے کے باپ بھی بن گئے۔ یہ کتنی اذیتناک بات تھی کہ تم اپنی ماں کے بچے کے باپ، اس سے رشتہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ سچائی قبول نہیں کر پا رہا، میں بھی نہیں کر پا رہا ہوں، اس لیے آج میں موت کی دہلیز پر پہنچ چکا ہوں۔ طلحہ مجھ سے کہہ رہا تھا، اس لیے تمہیں یہ کہانی سنا رہا ہوں کہ کبھی انجانے میں ایسی غلطی مت کرنا، کبھی مت کرنا۔ میری ماں مجھ سے دور جاتی تھی، وہ مجھے چھونا نہیں چاہتی تھی، میں اس کو چھونے لگتا
تو وہ مجھ سے بھاگتی تھی، گناہ کبیرہ کہتی تھی، کیونکہ اس کے دل میں یہی بات آتی تھی کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ لیکن اس کو یہ بات معلوم نہیں تھی، یہ بات اماں جان کو بھی معلوم نہیں تھی، لیکن اس رات سب کچھ پتہ چل گیا اماں جان اور میری ماں کو۔ شاید اسی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی، اور اسی وجہ سے اماں جان کو دل کا دورہ پڑا تھا، لیکن میں انجان تھا، انجان۔ کاش مجھے پہلے ہی بتا دیتی، کاش وہ مجھے سمجھا دیتی، تو آج میں اپنی ماں کا شوہر نہیں ہوتا، اس کے بچے کا باپ نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ نہیں ہو سکتا، وہ چلی گئی، اور اب میں بھی چند دنوں کا مہمان ہوں، پر یہ اذیت مجھے قبر میں بھی سکون سے نہیں رہنے دے گی۔